السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض سے مرض سے محفوظ رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ دل سے دعا ہے، کہہ دیں آمین۔ ناظرین، جو آج کا واقعہ اور سٹوری ہے وہ ایک ایسی لڑکی کی ہے کہ جو بی ایس سے فارغ ہو کر مزید آگے پڑھنا چاہتی ہے، لیکن والد جو ہے اس کی شادی کر دیتا ہے۔ شادی بھی ایک ایسی جگہ پہ ہوتی ہے جو بہت ہی اچھا لڑکا ہوتا ہے، بہت سمجھدار۔ جیسے وہ بی ایس سے فارغ ہوتی ہے، والد آگے شادی کر دیتا ہے، تو گھر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ملتا ہے، بہت اچھا لڑکا ہوتا ہے۔ لیکن لڑکی جو ہے وہ اپنا گھر کیسے اجاڑتی ہے، یہ سارا واقعہ سٹوری سننے کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل پر نہیں ہے تو اس کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ نئی سٹوری آپ کو مل سکے۔ چل میرے مکھنا ویڈیو پوری تکنا، چل میرے مکھنا۔ ناظرین، جو واقعہ اور سٹوری ہے، 3 بہنیں ہوتی ہیں، 2 بڑی بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ والد جو ہے وہ سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہوتا ہے، گھر کا نظام کچھ پینشن سے، کچھ پیسے جو ہے کسی دوستوں کے ساتھ انویسٹ کیے ہوتے ہیں وہاں سے گھر کا نظام چلتا ہے۔ کچھ پیسے والد نے بچا کے رکھے ہوتے ہیں کہ اپنی تیسری بیٹی کی، جس بیٹی کا واقعہ ہے کہ اس کی شادی کروں گا۔ بی ایس سے فارغ ہوتی ہے، مزید آگے پڑھنا چاہتی ہے، والد جو ہے وہ رشتہ آتا ہے، ہاں کر دیتا ہے۔ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے، والدین جو ہوتے ہیں وہ حادثے کے اندر دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو لڑکا جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، کاروباری ہوتا ہے، والد کا کاروبار سنبھال لیتا ہے، تو اب اس کو رشتے کی ضرورت ہوتی ہے، رشتہ آتا ہے، ہاں کر دیتا ہے لڑکی کا والد۔ لڑکی مزید جو ہے وہ آگے ایم فل کرنا چاہتی ہے، تو اب شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد لڑکا جو ہے وہ بیرون ملک کئی ممالک ایسے ہیں جہاں اپنی اس بیوی کو ساتھ لے کر جاتا ہے سیر سپاٹے کے لیے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے اندر بھی کافی سارا سیر سپاٹا جو ہے وہ کرواتا ہے۔ لیکن جب یہ بی ایس کے اندر پڑھتی تھی، وہاں یہ کلاس کے جو سٹوڈنٹ تھے، 7-6 اور سٹوڈنٹ تھے، تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم شمالی علاقہ جات کی طرف سیر سپاٹے کے لیے جائیں۔ تو پروگرام بنایا تو اس کو بتایا، تو اس نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ پروگرام بنا لیا۔ تو ابھی کپڑے وغیرہ پیک کر رہی تھی، تو شوہر نے پوچھا کہاں کیا پروگرام ہے، کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس طرح کر کے میرے دوستوں نے پروگرام بنایا ہے، تو میں بھی ان کے ساتھ سیر کے لیے جا رہی ہوں۔ تو کہا کہ کون ہے؟ یہ 4 لڑکے ہیں، بیچ میں ہم 3 لڑکیاں ہیں۔ تو شوہر نے کہا دیکھو کہ اگر ٹیچر ساتھ ہوتا تو میں آپ کو کبھی بھی نہ روکتا، تو آپ ایسے کرو لڑکیوں کو ساتھ لے جاؤ، تو میں ڈرائیور بھیج دیتا ہوں، تو اپنی گاڑی کے اوپر جاؤ اور سیر سپاٹا کر کے آ جاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ شوہر نے بڑا سمجھایا، نہ سمجھی۔ تو شوہر کو کہنے لگی کہ آپ کنجوسی کر رہے ہو، پیسے نکالنے کی وجہ سے آپ ایسے کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میری گاڑی لے جاؤ، جتنے دن رہنا رہ کے آؤ، لیکن میرا ڈرائیور ساتھ جائے گا اور ساتھ جو آپ کی سہیلیاں وہ چلی جائیں۔ تو اتنی بات کے اوپر جو ہے وہ یعنی آپس میں دونوں کا جھگڑا ہوا۔ شوہر نے بڑا سمجھایا، نہ سمجھی۔ تو بالآخر اپنا وہی بیگ جو ہے وہ اٹھایا اور اپنے والدین کے گھر چلا گئی۔ تو شوہر نے اس کو سمجھانے کے باوجود پھر اس کو طلاق دی۔ تو اب جیسے ہی اس کو طلاق ہوتی ہے، جو دوست شمالی علاقہ جات جانے کے لیے جنہوں نے پروگرام بنایا تھا، انہوں نے اپنا پروگرام کینسل کر لیا۔ سب سے پہلا جھٹکا تو اس کو یہاں سے لگا ہے۔ آگے سٹوری بڑی دلچسپ ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنی نوکری کروں، اور آئندہ سال ہم اکٹھے پھر جائیں گے شمالی علاقہ جات کے اندر سیر کے لیے۔ پھر ناظرین، طلاق ہونے کے بعد یہ اپنے والد کے پاس رہتی تھی، والد بیمار پڑ گیا، پریشانیاں آ گئیں، تو وہاں جاب کرتے کرتے اس نے سال پورا جو ہے پیسے جوڑے۔ تو جب سال کا وقت گزرا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ 3 سہیلیاں جو تھیں، میری 200 سہیلیاں، اس کی بھی شادی ہو چکی ہے، ان میں سے ایک لڑکے کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ تو جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہماری تو شادی ہو چکی ہے، ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ پیچھے بقایا جو ہے وہ 3 بچے لڑکے تھے وہ، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی اپنی جاب کے اوپر ہم بھی نہیں جانا چاہتے۔ تب اس کو جا کر احساس ہوا کہ میں ہی کتنی بڑی بیوقوف تھی
کہ جو اتنی عیش و عشرت آرام کی زندگی گزار رہی تھی، ہر خواہش میرا شوہر میری پوری کر رہا تھا، کون سی جگہ تھی جہاں مجھے اس نے گھمایا پھرایا نہیں تھا؟ تو میں ان دوستوں کی وجہ سے اپنا گھر میں نے خراب کیا ہے۔ تو آج نہ ان دوستوں کے پاس وقت ہے میرے لیے، نہ ہی ان دوستوں کے پاس میرے لیے پیسہ ہے۔ تو ناظرین، یہاں بہت بڑا سبق ہے کہ اپنا گھر کسی کے لیے، نہ رشتہ داروں کے لیے، نہ اپنے یار دوست احباب کے لیے اپنا گھر خراب کریں۔ بہت بڑا سبق ہے۔ واقعہ اور سٹوری پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ، نئی سٹوری آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔